Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruqe Booli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن حنش رضي الله تعالى عنه قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه يزحيها بكبشتين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أزهي عنه فأنا أزحي عنه۔ حضرت حنش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی جب ایک دمبا کی قربانی کافی ہے تو 2 دمبوں کی قربانی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کے وصال کے بعد میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں جو یہ روایت وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف ارشادہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، یعنی 2 بیڑوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حنش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ میں ایک دمبا یا ایک جانور بیڑ جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی وہ قربانی کر لیا کروں۔ چنانچہ اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ آیا کوئی شخص ایسا ہے جو دنیا یعنی دار فانی سے کوچ کر چکا ہے تو کیا اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے وصیت فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھ پر قربانی وہ واجب تھی لیکن میں اس کی ادائیگی نہ کر سکا، لہٰذا میری طرف سے قربانی کر لی جائے، یا میری طرف سے تم پر یہ لازم ہے کہ تم قربانی کو لازم پکڑو، تو اس صورت میں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اس کا جو بیٹا ہے جو اس کے مال کا وارث ہے اس کے اوپر یہ قربانی لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ویسے بھی اپنے مرحومین کی طرف سے یعنی اپنے باپ کی طرف سے یا دادا یا نانا کی طرف سے یا اسی طرح اپنی گھر والی کی طرف سے اگر وہ صدقے کے طور پر اور ثواب کی نیت سے وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایصال ثواب اس کا عطا فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کے اندر مسلسل اجر فرماتے رہتے ہیں۔ تو ایک شخص ایسا ہے اگر اسے کہا گیا ہے یا اسے نصیحت کی گئی ہے تو نصیحت کی صورت میں تو ظاہر ہے اس کے اوپر یہ قربانی کرنا اس مرحومین کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت نہیں بھی کی تو اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کی طرف سے یا رشتہ داروں کی اور اقارب کی وجہ سے تو اس کی قربانی وہ صحیح ہوگی اور جائز ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب وہ میت کو مستقل پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruqe Booli on YouTube.